بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ایک زمانے میں ایک غریب برہمن اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ اکثر اوقات وہ دن بھر بھوکے رہتے تھے۔ وہ کھانے میں جنگلی جڑی بوٹیوں اور جڑوں کو کھا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب برہمن جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے میں مصروف تھا تو اس کی نظر اوبر چین یعنی بینگن کے چھوٹے سے پودے پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ یہ ان کے کھانے کے کام آئے گا۔ اس نے اس پودے کو کھودا اور گھر لے جا کر اپنے کاٹیج کے دروازے پر لگا دیا۔ ہر روز وہ اسے پانی ڈالتا اور اس پودے کی خوب دیکھ بھال کرتا۔ جلد ہی وہ پودا بڑا ہو گیا اور اس میں ناشپاتی جتنے بڑے جامنی اور چمکدار خوبصورت پھل پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بینگن غیر معمولی طور پر بڑا ہوتا گیا۔ بوڑھے نے اسے توڑنا مناسب نہ سمجھا اور اس پودے پر لٹکے رہنے دیا۔ ایک دن جب گھر میں کھانے کو بالکل بھی کچھ نہ تھا تب برہمن نے اپنی بیوی سے کہا، ہمیں اب بڑا بینگن پکا لینا چاہیے، جاؤ اسے رات کے کھانے کے لیے تیار کرو۔ چنانچہ برہمن کی بیوی نے چھری لی اور پودے کے قریب گئی۔ جب اس نے چھری کی مدد سے بینگن کو پودے سے کاٹا تو اچانک اسے ہلکی سی آہ سنائی دی۔ لیکن بینگن کو جب وہ چھیلنے لگی تو اس نے ایک چھوٹی سی آواز کو بالکل واضح طور پر کہتے سنا، خیال رکھنا، براہ کرم خیال رکھنا، ورنہ یہ چاقو مجھ میں گھس جائے گا۔ بوڑھی عورت جتنی نرمی سے ہو سکتا تھا بینگن کو چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ یہ سوچتی رہی کہ بینگن پر شاید کسی نے کوئی جادو کر ڈالا ہے۔ جب اس نے چھلکے کو بالکل کاٹ لیا تو بینگن میں سے ایک جامنی لباس میں ملبوس بہت ہی خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ غریب برہمن اور اس کی بیوی سخت حیران ہوئے، لیکن وہ بہت زیادہ خوش بھی تھے کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کو بہت نازوں سے پالا، اس کا ہمیشہ بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ اس پیار سے اسے شہزادی اوبر چین کہہ کر بلایا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک شہزادی کی طرح خوبصورت اور نازک تھی۔ برہمن کی جھونپڑی سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک خوبصورت بیوی اور 7 جوان بیٹے تھے۔ محل کی ایک نوکرانی برہمن کی جھونپڑی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے خوبصورت اوبر چین کو دیکھا۔ وہ محل پہنچی اور اپنی مالکن کو کہا کہ محل سے دور جنگل کے پاس ایک جھونپڑی میں ایک انتہائی اور خوبصورت لڑکی رہتی ہے۔ اگر بادشاہ نے اسے ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا تو وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا۔ ملکہ اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت ہونے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ذہن میں اس خوبصورت لڑکی کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس لڑکی کو ایک مرتبہ محل میں بلوا لے تو وہ آسانی سے یہ کام کر سکتی تھی کیونکہ وہ ایک جادوگرنی تھی اور ہر طرح کے جادو سیکھتی تھی۔ چنانچہ اس نے شہزادی اوبر چین کو اپنی نوکرانی کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ ملکہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے اور وہ اسے محل میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ اوبر چین کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ ملکہ کی باتوں میں آ کر محل پہنچ گئی۔ ملکہ نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ اوبر چین کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی ہے اور کہا کہ تم تو بادشاہوں کے گھروں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، آج سے تم میری بہن ہو۔ اس نے شہزادی کی کافی خوش آمد کی اور اوبر چین کو شاہی لباس مہیا کیے گئے اور اس کے ساتھ ایک ہی کپ سے دودھ پیا کیونکہ یہ وہاں کا رواج تھا۔ جب 2 لوگ یہ مان لیں کہ وہ آپس میں بہنیں ہیں تو وہ ایک ہی کپ میں دودھ پینا پڑتا تھا۔ دوسری طرف ملکہ نے اوبر چین کو دیکھ کے ساتھ ہی پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک پری ہے، اس لیے وہ جانتی تھی کہ اسے اپنا جادو بہت محتاط انداز میں استعمال کرنا ہوگا۔ ایک رات ملکہ نے اوبر چین پر اپنا طاقتور جادو کیا اور کہا کہ اے خوبصورت اوبر چین، سچ بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ شہزادی نے جواب دیا کہ آپ کے بڑے بیٹے میں، اسے مار ڈالو تو میں بھی مر جاؤں گی۔
چنانچہ اگلی صبح ہی چلاک ملکہ وہاں گئی جہاں اس کا بڑا بیٹا سو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے مار ڈالا۔ پھر اس نے محل کی نوکرانی کو اوبر چین کے کمرے میں بھیجا، اس امید پر کہ وہ بھی مر چکی ہے۔ لیکن نوکرانی نے واپس آ کر کہا کہ شہزادی زندہ سلامت اور خیریت سے ہے۔ ملکہ غصے میں خون کے آنسو روئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا جادو اتنا مضبوط نہیں تھا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلا وجہ مار ڈالا ہے۔ اگلی رات اس نے شہزادی اوبر چین پر ایک اور طاقتور جادو کیا اور کہا، شہزادی اوبر چین، سچ بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ شہزادی سوئی ہوئی تھی۔ شہزادی نے جواب دیا، تمہارے دوسرے بیٹے میں۔ تم اسے مار ڈالو تو میں بھی مر جاؤں گی۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ لیکن جب اس نے نوکرانی کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ آیا اوبر چین مر گئی ہے یا نہیں، تو نوکرانی نے دوبارہ آ کر یہی کہا کہ اوبر چین زندہ ہے اور خیریت سے ہے۔ تب جادوگرنی ملکہ کو شدید غصہ آیا، کیونکہ اس بار اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی بلا وجہ قتل کر ڈالا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے اس خطرناک منصوبے کو ترک نہیں کیا اور اگلی رات سوئی ہوئی شہزادی پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط جادو کرتے ہوئے پوچھا، اوبر چین شہزادی، سچ سچ بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ اس نے کہا، تمہارے تیسرے بیٹے میں۔ اسے مار ڈالو، میں بھی مر جاؤں گی۔ لیکن پھر وہی ہوا۔ نوجوان شہزادہ اپنی ہزاری ماں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اوبر چین زندہ اور اچھی رہی۔ کچھ روز یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 7 نوجوان شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ملکہ شدید غصے میں تھی۔ اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بلا وجہ قتل کر ڈالا۔ جادوگرنی ملکہ نے اپنی تمام طاقتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اس بار شہزادی اوبر چین پر ایک بہت ہی طاقتور جادو کیا کہ وہ اس کا مزید مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور صحیح جواب دینے پر مجبور ہو گئی۔ جب ملکہ نے پوچھا، شہزادی اوبر چین بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں قید ہے؟ پھر اس نے کہا کہ دور دریا میں ایک سرخ اور سبز مچھلی رہتی ہے۔ مچھلی کے اندر شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کے اندر ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے اور ڈبے کے اندر 9 لاکھ کا شاندار ہار ہے۔ اگر تم اسے پہن لو تو میں مر جاؤں گی۔ شہزادی اوبر چین نے جواب دیا۔ تب ملکہ مطمئن ہو گئی اور سرخ اور سبز مچھلی کی تلاش میں لگ گئی۔ چنانچہ جب اس کا شوہر بادشاہ اس سے ملنے واپس آیا تو وہ رونے لگی۔ بادشاہ نے اس سے ملکہ کے رونے کی وجہ پوچھی۔ ملکہ نے اسے بتایا کہ اس کا دل 9 لاکھ کے شاندار ہار کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، لیکن یہ کہاں ملے گا؟ ملکہ نے شہزادی اوبر چین کے الفاظ میں جواب دیا، دور دریا میں ایک سرخ اور سبز مچھلی رہتی ہے، اس کے اندر ایک شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کے اندر ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے اور اس ڈبے میں 9 لاکھ کا شاندار ہار ہے۔ بادشاہ ایک بہت ہی مہربان آدمی تھا۔ وہ اپنے 7 جوان بیٹوں کی موت پر بہت زیادہ غمزدہ تھا۔ اپنی بیوی کو اس قدر پریشان دیکھ کر اور اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے سلطنت کے تمام ماہی گیروں کو حکم دیا کہ وہ کہیں سے بھی جلد از جلد سرخ اور سبز مچھلی کو پکڑ کر لائیں۔ چنانچہ تمام ملازم اسی کام پر لگ گئے۔ جلد ہی ملکہ کی خواہش پوری کر دی گئی۔ سرخ اور سبز مچھلی پکڑ لی گئی۔ جب مکار جادوگرنی نے اس مچھلی کو کھولا تو اس میں شہد کی مکھی تھی اور شہد کی مکھی کے اندر ایک ڈبہ تھا اور اس ڈبے کے اندر 9 لاکھ کا شاندار ہار، جسے ملکہ نے فوراً ہی پہن لیا۔ اور شہزادی اوبر چین جانتی تھی کہ اب اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ وہ اداس ہو کر اپنے والدین کی جھونپڑی میں واپس آئی۔ جاتے ہوئے ان سے التجا کی کہ اس کی لاش کو نہ جلایا جائے اور نہ ہی دفنایا جائے، بلکہ اسے بہترین لباس میں بستر پر لٹا کر اس پر کچھ پھول بکھیر دیے جائیں اور اس کے بستر کو جنگل میں لے جا کر زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کے ارد گرد مٹی کی اونچی دیوار کھڑی کر دی جائے۔ غریب والدین یہ سن کر بہت روئے اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ہی ہوگا۔ چنانچہ جب شہزادی کی موت ہوئی تو انہوں نے اسے بہترین کپڑے پہنائے، بستر پر پھول بکھیرے اور اسے ایک جنگل میں لے گئے۔ اب جب ملکہ نے نوکرانی کو برہمن کی جھونپڑی میں یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ مر گئی ہے یا نہیں، تو نوکرانی نے آ کر ملکہ کو بتایا
کہ وہ مر تو گئی ہے لیکن نہ تو جلائی گئی ہے نہ ہی دفنائی گئی ہے۔ وہ شمال کی طرف ایک جنگل میں پڑی ہے، چاند کی طرح خوبصورت۔ ملکہ اس جواب سے مطمئن نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ مزید کچھ نہیں کر سکتی تھی اس لیے اسے مطمئن ہونا پڑا۔ اب بادشاہ، جو کہ اپنے 7 جوان بیٹوں کے لیے شدید غمگین تھے، اپنے اس غم کو بھلانے کے لیے وہ ہر روز شکار پر نکل جاتا تھا۔ اس جنگل میں گھومتے ہی اسے مردہ شہزادی اوبر چین نہ مل جائے۔ چنانچہ ملکہ نے بادشاہ کو کہا کہ شمال کی جانب ایک ڈائن ہے، وہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو مار ڈالتی ہے، اس لیے آپ وہاں نہیں جائیے گا۔ اس نے کہا، میں اپنے 7 بیٹوں کو کھونے کے بعد اب آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ ایک دن بادشاہ شکار پر نکلا۔ مشرق، جنوب اور مغرب کہیں بھی اس کو اپنا شکار نہ ملا، تو چنانچہ وہ شکار کرتے ہوئے شمال کی جانب نکل گیا۔ جنگل میں گھومتے گھومتے وہ اپنا راستہ بھول گیا اور ایک اونچی دیوار پر جا پہنچا جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ اس میں کیا ہے وہ دیوار پر چڑھ گیا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب اس نے ایک خوبصورت شہزادی کو پھولوں سے بھرے بستر پر لیٹا دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ابھی ابھی سوئی ہو۔ یہ ناممکن لگ رہا تھا کہ وہ مر گئی ہے، لہٰذا وہ اس شہزادی کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، پورا دن اس کے لیے دعا کی اور اسے آنکھیں کھولنے کی درخواست کی۔ رات ہوتے ہی وہ اپنے محل واپس آ گیا، لیکن صبح ہوتے ہی اس نے کمان لی اور اکیلے واپس جنگل میں چلا گیا اور پھر اس خوبصورت شہزادی کے پاس بیٹھ گیا اور وہ ہر روز خوبصورت اوبر چین کو دیکھنے جاتا اور اس سے اٹھنے کی التجا کرتا، لیکن وہ نہیں اٹھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور سال اپنے اختتام پر آیا۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ ایک ننھا لڑکا شہزادی کے پاس پڑا ہوا پایا۔ وہ بہت حیران ہوا، لیکن بچے کو اپنی باہوں میں لے کر سارا دن اس کی شفقت سے دیکھ بھال کرتا رہا اور رات کو اسے اس کی مردہ ماں کے پاس لٹا کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد بچے نے بولنا سیکھ لیا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں رات کو زندہ ہو جاتی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے جیسا کہ دن میں آپ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ اگلے دن لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں نے بتایا ہے کہ 9 لاکھ کا ہار آپ کی ملکہ پہنتی ہے، اس میں میری ماں کی جان ہے۔ رات کو جب ملکہ وہ ہار اتار دیتی ہے تو میری ماں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، لیکن ہر صبح جب ملکہ اسے پہنتی ہے تو میری ماں مر جاتی ہے۔ اس بات نے بادشاہ کو بہت حیران کر دیا، جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی یعنی ملکہ کا اس پر اسرار لڑکی سے تعلق ہے۔ اس لیے بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ وہ آخر کس کا بیٹا ہے۔ اگلی صبح لڑکے نے جواب دیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے 7 بیٹوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری ماں نے کہا ہے کہ ملکہ نے شہزادی اوبر چین کے حسد میں اپنے بیٹوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ اور بادشاہ اپنے مردہ بیٹوں کے بارے میں سنتے ہی بہت غصے میں آ گیا اور لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس بدکار ملکہ کو کس طرح سزا دی جائے اور یہ ہار کس طرح برآمد کیا جائے۔ اگلی صبح لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں کہتی ہے کہ میں وہ واحد شخص ہوں جو ہار واپس لا سکتا ہے، اس لیے جب آپ صبح محل واپس جائیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ بادشاہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ محل لے گیا اور اپنے تمام وزیروں اور درباریوں سے کہا کہ یہ بچہ اس کا وارث ہے۔ اس پر جادوگرنی ملکہ اپنے مردہ بیٹوں کا سوچتے ہی حسد سے پاگل ہو گئی اور لڑکے کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پرکشش مٹھائیاں تیار کیں اور بچے کو پیار کرتے ہوئے اس مٹھی بھر دی اور اسے کھانے کا کہا، لیکن اس بچے نے انکار کر دیا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا جب تک وہ کھیلنے کے لیے اسے اپنا چمکدار ہار نہیں دیتی۔ زہر کھلانے کے لیے اور اسے مٹھائی کھانے پر آمادہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ دیکھ کر جادوگرنی ملکہ نے 9 لاکھ کا ہار اتار کر بچے کو دے دیا۔
بچے نے وہ ہار لیتے ہی بہت تیزی سے باہر کی طرف بھاگا اور اتنی تیزی سے بھاگا کہ نوکروں یا محافظوں میں سے کوئی اسے نہ روک سکا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھی وہاں نہ رکا، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں خوبصورت شہزادی اوبر چین پڑی تھی۔ اس نے وہ ہار اس پر پھینکا تو وہ فوراً پہلے سے زیادہ پیاری ہو کر اٹھی۔ تب بادشاہ آیا اور اس سے التجا کی کہ وہ اسے اپنی دلہن بنا کر واپس محل لے جانا چاہتا ہے، لیکن اوبر چین اب واپس محل جانے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ملکہ اس کو اور اس کے بیٹے کو قتل کر دے گی، جیسا کہ اس نے اپنے تمام بیٹوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ اوبر چین نے بادشاہ سے کہا کہ وہ محل کی چوکھٹ پر ایک گہری کھائی کھدوا کر اس میں بچھو اور سانپوں سے بھر دے اور بدکار ملکہ کو اس میں زندہ دفن کر دے، تب وہ ملکہ کی قبر پر چل کر محل واپس جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک گہری کھائی کھدوائی، پھر محافظوں نے اس میں سانپ اور بچھو ڈالے اور پھر ملکہ کو پکڑ کر اس بھری کھائی میں پھینک دیا۔ ملکہ چیختی چلاتی رہی لیکن اسے زندہ دفن کر دیا گیا، اور پھر شہزادی اوبر چین ملکہ کی قبر کے اوپر سے گزر کر اس محل میں واپس آ گئی، اور جہاں وہ اپنے بیٹے اور بادشاہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔